بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دور حاضر میں علوم مخفی سے لوگوں کی دلچسپی میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے، بالخصوص علم العداد یعنی ہندسوں کا علم اور علم نجوم یعنی برجوں اور ستاروں کا علم ایسے دو علوم ہیں جس سے غیر معمولی رغبت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ علم العداد سے دلچسپی رکھنے والے ایک طرف تو اس امر کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام ان کے پیدائش کے عدد کے مطابق رکھیں، دوسری طرف وہ اپنے نام کے عدد کے حوالے سے اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح علم نجوم سے رغبت رکھنے والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام ان کی پیدائشی برج کے مطابق تجویز کریں، اور ساتھ ہی وہ اپنے برج اور ستارے کے حوالے سے اپنی ذات کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اسی شوق اور دلچسپی کا کرشمہ ہے کہ تمام بڑے بڑے اخبارات میں روز کے روز قسمت کا حال شائع ہوتا ہے۔ جہاں تک علم العداد کے حوالے سے تاریخ پیدائش کے اعداد کا تعلق ہے تو میں نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں 1 سے لے کر 9 تک ہر عدد کی صفات بھی بیان کر دی ہیں اور تاریخ پیدائش کے عدد کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ کہنے کو تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نام میں کیا رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نام میں بہت کچھ رکھا ہے۔ نام کی اہمیت تو اسی ایک بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں سے بھری دنیا میں نام ہی ایک انسان کی شناخت کا ذریعہ ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن جیسے نام ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں احمد، محمد، عبداللہ میں سے کسی نام والے شخص ہوں اس گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ ایک اور نئی بات سنیں، حضور کے نواسوں کے نام ابتدا میں حرب جس کے معنی جانکے ہیں حرب رکھے گئے تھے، مگر حضور نے انہیں بدل کر حسن اور حسین کر دیا۔ حضرت زینب کا نام برہ تھا جس کے معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں۔ بظاہر اس نام میں کوئی غلط پہلو نہیں ہے، مگر جب ان پر اعتراض ہوا کہ تم خود اپنی تعریف کر رہی ہو تو حضور نے ان کا نام بدل کر زینب کر دیا۔ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ابتدا میں برہ تھا جسے بدل کر حضور نے جویریہ کر دیا۔ آج ہم تھوڑی سی بات برجوں اور ستاروں کے بارے میں کریں گے۔ کسی انسان کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے اس کا برج اور اس کے لیے موضوع نام کا پتہ چلتا ہے۔ ماہرین علم نجوم کے مطابق سورج کی 12 منزلیں ہیں۔ ایک سال کی مدت میں سورج اپنا سفر ان 12 منزلوں میں سے گزرتے ہوئے طے کرتا ہے۔ علم نجوم کی اصطلاح میں ان منزلوں کو برج یا گھر کہا جاتا ہے، اور ہر برج یا گھر میں سورج کا قیام ایک معینہ مدت تک ہوتا ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ برج حمل 21 مارچ سے 20 اپریل تک، برج ثور 21 اپریل سے 21 مئی تک، جوزہ 22 مئی سے 21 جون تک، سرطان 22 جون سے 22 جولائی تک، اسد 23 جولائی سے 22 اگست تک، سنبلہ 23 اگست سے 21 سپٹمبر تک، میزان 22 سپٹمبر سے 22 اکتوبر تک، عقرب 23 اکتوبر سے 21 نومبر تک، قوس 22 نومبر سے 21 دسمبر تک، جدی 22 دسمبر سے 20 جنوری تک، دلو 21 جنوری سے 9 فروری تک، اور ہوت 20 فروری سے 20 مارچ تک۔ 12 برجوں کی یہ تقویم شمسی تقویم کہلاتی ہے۔ جس طرح دنیا کے مختلف ملکوں میں عیسوی، ہجری، بقرمی اور فصلی وغیرہ مختلف تقویمیں یعنی کیلنڈر رائج ہیں، اس طرح بعض ملکوں میں یہ شمسی تقویم رائج ہے جس کے مہینوں کے نام 12 برجوں کے نام پر ہیں۔ یکم حمل سے لے کر ہوت کی آخری تاریخ تک یہ تقویم عیسوی کیلنڈر کے مطابق 21 مارچ سے شروع ہو کر 20 مارچ پر ختم ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ جس طرح یکم جنوری عیسوی تقویم کا پہلا دن ہے، اسی طرح یکم حمل یعنی 21 مارچ شمسی تقویم کا پہلا دن ہے، اور جس طرح مختلف ملکوں میں یکم جنوری کا دن بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اسی طرح بعض ممالک
یکم حمل یعنی 21 مارچ کا دن جشن 9 روز کے طور پر مناتے ہیں۔ افغانستان اور ایران جہاں یہ شمسی تقویم رائج ہے، وہاں اور بالخصوص ایران میں جو جشن 9 روز ایک دن کی بجائے پورے 10 دنوں تک منایا جاتا ہے۔ باقی جہاں تک علم نجوم کے ماہرین کا تعلق ہے، وہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں، شمال کے رہنے والے ہوں یا جنوب کے کسی ملک میں بسنے ہوں، اپنے حساب کتاب میں اسی شمسی تقویم سے کام لیتے ہیں۔ ماہرین علم نجوم کے مطابق ہر برج کا ایک ستارہ یا حاکم ستارہ ہوتا ہے اور ہر ستارے کا اپنا ایک مخصوص رنگ ہے۔ اس طرح ہر برج اور ستارہ اپنی الگ خوبو رکھتا ہے۔ یہ بروج اور ستارے انسان کی زندگی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ ماہرین علم نجوم کے ہزاروں برسوں پر پھیلے ہوئے تجربات، مشاہدات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک شخص کے اوصاف و کردار کی تشکیل میں وراثت اور ماحول کے اثرات سے کہیں زیادہ یہ امر فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے، اور اس کی پیدائش کے وقت سورج کس برج میں قیام پذیر تھا اور وہ برج اس شخص کا پیدائشی برج یا علم نجوم کی اصطلاح میں اس کا شمسی تالے کہلاتا ہے۔ چنانچہ ایک بچہ جس برج یا شمسی تالے کے تحت پیدا ہوتا ہے، ماہرین نجوم کی رائے کے مطابق اس کا نام بھی اسی برج یا شمسی تالے کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ آج صرف میں آپ کو تھوڑا سا برج حمل کے بارے میں بتاؤں گا۔ جو لوگ 21 مارچ سے 20 اپریل تک کے درمیان میں پیدا ہوتے ہیں ان کا برج حمل ہے، اور حمل برج کے لوگوں کا نام کا پہلا حرف الف، عین، لام اور یہ ہونا چاہیے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم حمل افراد کی صفات کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔